الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں، اور حلال ہے شکار ان کا جن شکاری جانوروں کو تم شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہو، سکھاتے ہو انہیں وہ جو سکھایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑ رکھیں تمہارے لیے، اور لیا کرو اللہ تعالیٰ کا نام اس جانور پر، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے، جب دے دو تم ان کو ان کا مہر پاک باز بنتے ہوئے، نہ بدکاری کرتے ہوئے، اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے۔ اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا تو ضائع ہو گئے اس کے عمل، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں بیان کیا گیا کہ کون کون سے جانور حرام ہیں، اور ان کے ساتھ یہ فرمان ہوا کہ اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے اور اسے مرنے کا اندیشہ ہو تو وہ زندگی بچانے کے لیے حرام کھا سکتا ہے۔ یہ شرط ہے کہ گناہ کی طرف نہ جھکنے والا ہو۔ دوسرا فرمان یہ تھا کہ اسلام اس وقت ایک قوت بن چکا تھا اور منکرین مان گئے تھے، اور اب مایوس ہو گئے تھے کہ مسلمان کسی خوف یا ڈر سے اپنا دین چھوڑیں گے، اس لیے انہوں نے سازشیں شروع کیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت بخشی ہے۔ کفار جو تمہارے مٹانے پر تلے ہوئے تھے اور اب مایوس ہو گئے ہیں، اب ہوشیار تو ضرور رہو ان کی دشمنی سے، مگر ڈرو صرف اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہی مالک اور خالق ہے اور حاکم ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تیسرا فرمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آخری رسول اور سید المرسلین ہیں، اور جن کی ذات برہان اور معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری کتاب دی گئی جو درخشاں نور اور نعمت الہی ہے، اس پر چل کر تم دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مستفید ہو سکو گے، ورنہ دین کے بغیر اور ضابطہ حیات کے بغیر جانور اور انسان میں فرق نہیں رہتا۔ اس لیے یہی نعمت ہے جسے پورا کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی دوسرا رسول نہ آئے گا، نہ اس کی ضرورت ہے، اور نہ اور کوئی کتاب آئے گی، نہ اس کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ اب اس کو وہی سمجھ سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے جو کتاب والے سے نسبت رکھے، کیونکہ وہی ذات روشن کرنے والا چراغ ہے، اور روشنی کے بغیر سلامتی ایمان سے زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ آج کا فرمان اس وقت نازل ہوا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ چیزیں تو حرام ہیں، پھر حلال کیا ہے؟ تو حکم ہوا کہ ہر پاک چیز حلال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھ سے کھانے والے درندے اور پنجے سے پکڑ کر کھانے والے پرندے حرام ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں گزارا صرف شکار پر ہے، اس لیے ہم نے کتے اور بعض شکار کے لیے سکھا رکھے ہیں، تو ان کے پکڑے ہوئے شکار کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو حکم ہوا کہ سکھائے ہوئے کتے اور پرندے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے، اگر انہیں چھوڑنے سے پہلے تم نے بسم اللہ پڑھ لی ہو۔ اگر شکاری نے پکڑ کر مالک کے لیے روک رکھا
اور وہ زندہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے، اور اگر مر گیا تو بھی حلال ہے، اگر اسے زخم نہیں لگا تو پھر حلال نہیں۔ اس طرح پاک دامن مسلمان عورتوں سے نکاح جائز ہے، اور اہل کتاب کے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا بھی حلال ہے، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی نکاح کے لیے حلال ہیں۔ لیکن اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اہل کتاب واقعی کتاب کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی بجائے ان نبیوں کا نام لیتے ہیں تو پھر قطعی حرام ہے۔ نکاح بھی اور ان کے ذبح کا کھانا بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ارشاد ربانی 6 ہجری کے اواخر 7 ہجری کے اوائل میں نازل ہوا، جس وقت اسلام ایک مضبوط حقیقت بن چکا تھا، اور 200 میل کا علاقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلط میں تھا۔ اب یہاں زندگی گزارنے کے طریقے سکھانا ضروری تھا، یعنی کھانے کے متعلق، نکاح کے متعلق، عبادت کے متعلق، کیونکہ جس طرح پہلے بتایا کہ قرآن پاک آخری کتاب اور نور درخشاں ہے، زندگی کے ہر گوشے، ہر پہلو پر روشنی ڈالنے والی کتاب ہے۔ اس لیے انسان کی ساری زندگی کے لیے ضابطہ اور مکمل قانون ہے۔ لیکن 2 باتیں واضح ہیں۔ پہلی بات یہ یقین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور قرآن پاک آخری کتاب ہے، نہ کسی اور رسول نے آنا ہے اور نہ کوئی اور کتاب یا قانون آئے گا۔ دوسری یہ بات کہ اس قانون یعنی فرمان الہی کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ کا روشن ہونا ضروری ہے، تاکہ انسان شیاطین اور نفس کے بہکاوے میں نہ آئے، اور یہ روشنی روشن کرنے والے چراغ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ کر، دنیا کی تاریخ دیکھ کر اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنے، مگر مطلب اور لیا، اور اس طرح بہک گئے جس طرف شیطان ان کو لے جانا چاہتا ہے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ صرف وہی لوگ فرمان الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ سکے جن کو یہ روشنی حاصل ہوئی اور جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دل و دماغ کی روشنی کی ضرورت ہے، اور شیطان اور نفس کے تسلط سے پاک ہونا ضروری ہے، اور یہ طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلوں کو صاف کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور دلوں کی صفائی یاد الہی سے ہوتی ہے، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب